السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ساتھ میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سے خوب عبادت کی توفیق دے۔ ساتھ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ کل کے سبق میں ہم نے مخارج حروف کے اندر دانتوں کے نام اور ان کی پہچان کو پڑھا۔ آج مخارج کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے مخارج حروف میں دانتوں کے نام اور ان کی پہچان کو پڑھا اور سمجھا۔ آج مخارج کے بیان کو سمجھیں گے۔ مخارج کے بیان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے مخرج کی تعریف۔ مخرج کی تعریف یہ ہے جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اس کا ڈیفینیشن یہ بنے گا، حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے یا مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، وہ مخرج کون کون سے ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ مخرج کے نکلنے کی جگہ 5 ہے۔ پہلا ہے منہ کا کھلا حصہ، جس کو ہم خالی حصہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ منہ کا خالی حصہ، جب ہم منہ کھولتے ہیں تو اندر کے جانب جو خلا بنتا ہے اس کو خالی حصہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے پہلا مخرج منہ کا کھلا حصہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہونٹ۔ تیسرے نمبر پہ ہے زبان، اس سے بھی مخرج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ ہم آگے سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہے حلق۔ مخرج کے نکلنے کی جگہ یہ حلق ہے۔ اب حلق سے کون کون سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو پلیز کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیشوم۔ خیشوم کا مطلب ہوتا ہے ناک کا نرم ہڈی، اس کو ناک کا بانسا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سے کون سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے یا کون سے حروف کا آواز نکلتا ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ تھے مخرج کے نکلنے کی جگہ۔ 17 جگہ ایسے ہیں جن سے 29 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان 5 جگہوں میں 17 جگہ ایسے ہیں جن سے 29 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور ساتھیوں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں، یہ جو میں علم تجوید کا کورس کروا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی۔ تو ساتھیوں، یہ کچھ باتیں تھیں مخارج کے تعریف پر، اور مخارج کہاں کہاں سے نکلتا ہے وہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں مخارج میں جو
سب سے پہلا مخرج ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں. یہ ہے مخارج کی تفصیل. ان 5 مخرج میں 17 جگہ ایسے ہیں جہاں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ پہلے میں نے بتا دیا. اب دیکھتے ہیں ان 5 مخارج میں سے سب سے پہلا مخرج کیا ہے اور اس سے کون سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. سب سے پہلا مخرج نمبر 1 ہے. سب سے پہلا مخرج یہ ہے کہ منہ کا خالی حصہ جب ہم منہ کھولتے ہیں جو خلا اندر بنتا ہے اسی کو ہم خالی حصہ کہتے ہیں. اب اس کا تعریف دیکھیے. منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حرف کی ادائیگی ہوتی ہے. یعنی اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، یا اور واو. الف، یا اور واو کیسے ادا ہوتے ہیں؟ جب یہ حروف مدہ کے حالت میں ہوتے ہیں. الف یا واو کا مخرج کچھ اور ہے، یہاں حروف مدہ کی ادائیگی کا مخرج سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں الف یا واو کا آواز نکلتا ہے کون سے مخرج سے؟ منہ کا خالی حصہ. اس سے الف اور یا اور واو کا مخرج ادا ہوتا ہے. کب ادا ہوتا ہے؟ جب یہ حروف مدہ کے حالت میں ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب الف پر الف مدہ ہوتا ہے، یا پر یا مدہ ہوتا ہے، واو پر واو مدہ جب ہوتا ہے تو ان حالتوں میں ان کی ادائیگی ہوتی ہے. الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اس کے آنے والے سبق پر سمجھیں گے. بس اتنا جان لیں، الف مدہ جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اسے الف مدہ کہتے ہیں. تو اور واو مدہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی پر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یا مدہ، یا پر ساکن اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو ان حالتوں میں یا مدہ اسے کہا جائے گا. تو جب یہ تینوں حالت حروف مدہ کی حالت پر ہو، یہ تینوں حروف مدہ کی حالت پر ہوں، تب ان کا مخرج ادا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 2 ہے. مخرج نمبر 2 کا کیا مخرج ہے؟ آپ نے پڑھا منہ کا کھلا حصہ، زبان، ہونٹ، اور کیا ہے؟ حلق، اور کیا ہے؟ ناک کا نرم حصہ یا ناک کا بانسا. ان 5 میں ایک آتا ہے حلق، ایک مخرج آتا ہے حلق. یہ مخرج نمبر 2 ہے. حلق مخرج نمبر 2 کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ حلق یعنی اس سے 6 حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کس کی ادائیگی؟ کتنے حروف کی؟ 6 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. مخرج نمبر 2 میں جو مخرج آیا ہے وہ ہے حلق، اور حلق سے 6 حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا حرف ہے ہا، دوسرا حرف ہے حمزہ، اور تیسرا حرف ہے عین، اور چوتھا حرف ہے حا. اس کے بعد والا ہے غین، اور اس کے بعد والا ہے خا. اس طرح سے یہ 6 حروف بنتے ہیں، اور ان کو مخرج میں حروف حلقی کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کو حروف حلقی بھی کہہ دیتے ہیں، حروف حلقیہ بھی بول دیتے ہیں. اور حلقی کا مطلب حلق سے نکلنے والے آواز،
یا حلق سے نکلنے والے حروف کے آواز کتنے ہیں؟ وہ ہیں 6 حروف ہیں، جو آگے یہ دکھ رہا ہے آپ کو۔ اب تفصیل سے آگے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حلق۔ ساتھیو، مخارج حروف کے اندر اور حلق کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ جو منہ کے جانب ہے، اس کو ادنائے حلق کہا جاتا ہے۔ ادنائے حلق، ادنا کے معنی ہوتے ہیں قریب قریب کے۔ ادنا کے معنی ہوتے ہیں قریب قریب کے، اور حلق تو معلوم ہے آپ کو۔ ادنائے حلق کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ حلق جو منہ کے قریب ہے اسے ادنائے حلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، یہ والا حصہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ سامنے میں، جی یہ والا حصہ، یہ جو منہ کے قریب ہے اس لیے اسے ادنائے حلق کہتے ہیں۔ ادنائے حلق کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، منہ کے جانب ہے، اسے ادنائے حلق کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 کے اندر 3 مخرج آتے ہیں۔ پہلا مخرج جو ہے یہ ہے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 میں دوسرا مخرج یہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں حلق کا بیچ والا حصہ، ادنائے حلق سے نیچے والا۔ اور ادنائے حلق جو گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے یہ 2 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، غین اور خا۔ غور کر لیں اس کو، یہ 2 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، غین کی اور خا کی۔ اسی طرح وسط حلق میں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو ادنائے حلق سے نیچے ہے، یعنی درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہا اور عین کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو غور کر لینا۔ یہ ادنائے حلق سے یہ والا حروف، یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور اخیر مخرج جو ہے وہ ہے اقصائے حلق۔ یہ اقصا کہتے ہیں نچلے سطح کو، یعنی نیچے والا حصہ۔ اقصا کے معنی نیچے کے ہیں، اور حلق تو آپ کو معلوم ہے، تو اس کے معنی بنتے ہیں، اس کا مخرج کا تعریف یہ ہے کہ یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے جانب ہے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ اور اقصائے حلق سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا کی ادائیگی اقصائے حلق سے ہوتے۔ ادنائے حلق سے خا اور غین، اور وسط حلق سے ہا اور عین، اور سب سے اخیر جو سینے کی جانب ہے اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ساتھیوں، آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ساتھیوں، یہ تھے آج کے سبق جو کہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔
تو امید کرتا ہوں اس کو بھی غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے محنت کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آپ لوگ اس کے ذریعے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے بنیں۔ تو ساتھیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو اور آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہا ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں اگر سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوگا، اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو پہلا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام جو ہے اس سبق سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور مقبول فرمائے۔ ساتھیوں، اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔